طلسم کدا، مصنف اسلم راہی M.A۔ سورج غروب ہونے کو سرخ ہو کر جھک گیا تھا۔ روشن اور رنگین دن کی ابتدا ہو رہی تھی اور رات اپنی پوری مستی و کیف کے ساتھ نزول کرنے والی تھی۔ کوہستانی صحرائی طیور و بلیغ و دلکش آوازوں میں فطرت کے ان کہیں پیغام دیتے ہوئے محو پرواز تھے۔ میخائیل اس نائٹ کو لے کر اپنے شہر یعنی میں داخل ہوا۔ میخائیل کا اس قدر احترام تھا کہ شہر کا جو بھی آدمی اسے دیکھتا رک کر سلام کرتا اور بڑے شوق و عقیدت سے اس کی طرف دیکھتا۔ میخائیل نے اپنے گھوڑا یعنی شہر کے اس قلعہ نما محل کے سامنے روک دیا، جہاں سلطان عثمان بن ارطغرل کی رہائش گاہ تھی۔ محل کے محافظ بھاگ کر آگے بڑھے اور میخائیل سے اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ لی۔ اتنی دیر میں محل کے اندر سے ایک خوبصورت اور تندرست نوجوان میخائیل کی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ میخائیل کو دیکھ کر وہ ہلکے ہلکے مسکرا رہا تھا۔ یہ سلطان عثمان کا بیٹا اورحان تھا۔ نزدیک آ کر اورحان میخائیل سے گلے ملا اور بڑی محبت سے اس نے پوچھا، میخائیل اتنی دیر کیوں کر دی؟ میں ہر روز قلعے کے اوپر چڑھ کر تمہاری راہ دیکھا کرتا تھا۔ میخائیل نے مسکراتے ہوئے کہا، میں 2 دن بعد ہی تو آ گیا ہوں۔ اورحان نے پھر کہا، تمہاری 2 دن کی علیحدگی بھی 2 ماہ کے برابر ہو جاتی ہے۔ آؤ اندر چلیں، بابا بڑی بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی میں ان کے پاس ہی سے آ رہا ہوں، وہ تمہارے متعلق ہی گفتگو کر رہے تھے۔ میخائیل نے محافظوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، گھوڑے پر سوار اس نائٹ کو کھول کر اس کی خوب مدارت کرو اور اسے اپنی کڑی نگرانی میں رکھو۔ اتنی دیر میں ایک اور نوجوان اندر سے آیا اور میخائیل سے بغلگیر ہو گیا۔ وہ شکل و صورت اور قد کاٹ میں اورحان جیسا ہی تھا۔ میخائیل بھی اس سے گرم جوشی کے ساتھ ملا۔ وہ سلطان عثمان کا بڑا بیٹا اور اورحان کا بھائی علاؤالدین تھا۔ دونوں بھائی میخائیل کو لے کر قلعہ نما محل کے اس کمرے میں داخل ہوئے جس میں سلطان عثمان بن ارطغرل تھا۔ میخائیل جب اس کمرے میں داخل ہوا تو سلطان عثمان اس کمرے میں لکڑی کے ایک تخت پوش پر بیٹھے ہوئے تھے جس کی سیاہ لکڑی پر ایک سفید رنگ کا توشک ڈال دیا گیا تھا۔ سلطان عثمان کا چہرہ باروب تھا، بازو اور شیر کی طرح گھٹنوں تک پہنچتے تھے، عظیم سواروں جیسے تھے، ناک بلند، ریش درمیانی، جسمانی طاقت مشقت پسندی کی عیاں تھی۔ سلطان کے کپڑے بالکل سادہ اور بالکل عام آدمیوں جیسے تھے۔ میخائیل کو دیکھتے ہی سلطان عثمان بن ارطغرل تخت پوش سے اٹھے، اپنا سادہ جوتا پہنا اور آگے بڑھ کر میخائیل کو گلے لگا کر اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، میخائیل کیا وقت پر آئے ہو؟ تھوڑی دیر قبل میں اورحان سے تمہارے متعلق گفتگو کر رہا تھا۔ سلطان عثمان لکڑی کے اس تخت پوش پر بیٹھ گئے اور میخائیل کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، کہو تم تیکفر سے ہمارے لیے کیسی خبریں لے کر آئے ہو؟ اورحان اور علاؤالدین دونوں بھائی بھی میخائیل کے قریب ہی بیٹھ گئے۔ میخائیل سنبھلا، پھر اس نے وہ ساری داستان عثمان اور اس کے بیٹوں کو سنا دی جو اس نائٹ نے اس سے کہی تھی۔ سب کچھ سننے کے بعد میخائیل رکا اور دوبارہ اس نے عثمان سے کہا، میرے آقا، جس نائٹ نے مجھے یہ واقعات کہے ہیں اسے میں اپنے ساتھ ہی اٹھا لایا ہوں۔ اسے میں نے آپ کے محافظوں کے حوالے کیا، اسے بلا کر ان تمام باتوں کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ سلطان عثمان نے بڑی مہربانی بڑی شفقت میں کہا، تمہارا کہا ہوا ہر لفظ آخری ہے۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا ہم کیا طریقہ کار استعمال کریں، کیونکہ ہم نے اس شادی میں شامل بھی ہونا ہے اور تیکفر کو اس کی بدعمالیوں کی سزا بھی دینی ہے۔ میخائیل بولا، میرے آقا، میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے، شاید وہ آپ قابل قبول سمجھیں۔ سلطان عثمان نے چونکتے ہوئے کہا، کہو۔ تم نے یقیناً ہر برے وقت میں سودمند کردار ادا کیا ہے، مجھے تمہاری ذات پر ہمیشہ فخر رہا ہے۔ میخائیل بولا، ہم تیکفر کی بیٹی نینوفر کی شادی میں شرکت کریں گے۔ اگر اس کی رسم قلعے سے باہر ہوئی تو تیکفر ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکے گا، کیونکہ اس کا لشکر بھی باہر ہی ہوگا۔ ہم حالات پر کڑی نظر رکھیں گے۔ اگر تیکفر نے شادی کی رسم قلعے کے اندر ادا کی اور اپنے لشکر کو قلعے سے باہر رکھا گیا تو آپ مجھے 40 ایسے جوان مہیا کریں جو تیغ زنی میں یکتا رکھتے ہوں۔ ہم سب عورتوں کے لباس میں قلعے کے اندر زنان خانے کے اس حصے میں جائیں گے جہاں دلہن کی تیاری ہو رہی ہوگی۔ میخائیل ذرا رک کر بولا، علاؤالدین کو آپ یہاں چھوڑ دیں، ہاں، اور ہان کو ساتھ لے چلیں۔ آپ صرف اپنے محافظ دستے کے ساتھ قلعے میں داخل ہوں اور ہان لشکر کے ساتھ قلعے سے باہر رہے۔ میں اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ زنان خانے پر قبضہ کرنے کے بعد قلعے کا دروازہ کھول دوں گا اور ہان اپنے لشکر کے ساتھ اس دروازے سے قلعے میں داخل ہو کر حملہ کر دے گا۔ میں اور آپ بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح ہم نہ صرف تیکفر کو اس کی دھوکہ دہی کی سزا دیں گے بلکہ اس کے سارے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ سلطان عثمان نے خوش ہوتے ہوئے کہا،
تمہاری تدبیر نہایت عمدہ اور قابل عمل ہے۔ علاؤالدین یہیں رہے گا، اس لیے کہ اس کی بیوی کو بخار ہو رہا ہے، اور ہان ہمارے ساتھ ہی جائے گا۔ میخائیل نے کہا، میری ایک اور خواہش بھی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ برا نہ منائیں گے۔ سلطان عثمان نے کہا، بلا جھجک کہو، ہم تمہاری بات کا کیوں برا مان سکتے ہیں؟ واللہ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ علاؤالدین اور اورحان بیٹے ہی ہمارے بیٹے ہیں۔ ہم نے تمہیں بھی ہمیشہ اپنا فرزند جانا ہے۔ تم جو بھی کہو اپنے آپ کو ہمارا بیٹا جان کر کہو۔ میخائیل بولا، میں چاہتا ہوں کہ ہم تکفر کی بیٹی کو بھی وہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں اور اس کی شادی اورخان سے کر دیں۔ وہ انتہائی حسین اور نیک سیرت لڑکی ہے، جن دونوں میں تکفر کے ہاں قیام کر کے اس کے بیٹے کا علاج کرتا رہا ہوں۔ میری اس سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں، میں نے اسے اسلام کی تبلیغ بھی کی تھی، جس سے وہ بے حد متاثر ہوئی تھی۔ اس سے مجھ سے نہ صرف کلمہ طیبہ بلکہ ساری نماز اور دیگر ضروری مذہبی امور زبانی یاد کر لیے تھے۔ میرے ساتھ بیٹھ کر اس نے کئی بار کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت پڑھا۔ اسے ہمیشہ مجھے اپنا بڑا بھائی جانا ہے۔ ایک بار اس نے مجھ سے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے۔ میرا دل کہتا ہے کہ وہ اندر ہی اندر مسلمان بھی ہو چکی ہے، لیکن تکفر کے خوف اور غضب کے سے وہ میرے سامنے اس کا برملا اظہار نہیں کر سکی۔ سلطان عثمان نے متاثر کن لہجے میں کہا، اگر ایسا ہے تو بخدا ہم اس کو اپنی بہو اور اورحان کی بیوی بنائیں گے۔ ہم اسے اس کا موقع دیں گے کہ وہ کھلم کھلا اسلام قبول کر لینے کا اظہار کر سکے۔ ہم تکفر کے شہر بلیجک کو فتح کر کے وہیں اورحان کی شادی کریں گے اور اپنی بہو بنا کر اسے اپنے ساتھ لیں گے۔ تم تھکے ہوئے ہو، جا کر آرام کرو۔ پھر سلطان عثمان نے اپنے بڑے بیٹے علاؤالدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس نائٹ کو فی الحال زندان میں ڈال دو، جسے میخائیل اپنے ساتھ لے کر آیا ہے۔ اس کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے۔ میخائیل، اورحان اور علاؤالدین تینوں اٹھ کر وہاں سے باہر نکل گئے۔ ایک ہفتے بعد سلطان عثمان اپنے لشکر کے ساتھ تکفر کے شہر بلیجک کو روانہ ہوا۔ تکفر نے اپنے عمائدین حکومت کے ساتھ شہر سے باہر نکل کر سلطان کا استقبال کیا، ان کی خوب آؤ بھگت کی۔ شہر کے قلعے سے باہر سلطان اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ تیسرے روز تکفر کی بیٹی نینوفر کی شادی تھی۔ تکفر کا اپنا لشکر قلعے کے اندر تھا، رسم بھی قلعے کے اندر ہی ادا کی جانی تھی، لہذا اس میں شرکت کے لیے تکفر نے سلطان عثمان سے قلعے میں آنے کی درخواست کی۔ سلطان عثمان بلا جھجک اپنے محافظ دستے کے ساتھ شادی کی رسومات ادا کرنے کے لیے قلعے میں داخل ہو گئے۔ ان کے ساتھ میخائیل بھی اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ عورتوں کے بھیس میں سلطان کے ساتھ ہی قلعے میں داخل ہو کر زنان خانے کی طرف چلا گیا۔ تکفر پر یہی ظاہر ہوا تھا کہ سلطان عثمان کے ساتھ آئی ہوئی یہ پردہ دار عورتیں ہیں جو اس طرف چلی گئی ہیں جہاں دلہن کو تیار کیا جا رہا تھا، اور ہان بھی اپنے لشکر کے ساتھ قلعے کے اس دروازے کے سامنے خیمہ زن ہوا تھا جہاں شادی کی رسم ادا کی جانی تھی۔ میخائیل نے زنان خانے میں داخل ہوتے ہی ایک تہلکہ مچا دیا۔ اس نے اور اس کے ساتھیوں نے عورتوں کے لبادے اتار پھینکے۔ اب ان سب کے جسموں پر ان کے نئے جنگی لباس چمک رہے تھے۔ پھر ان کی تلواریں اور ڈھالیں حرکت میں آئیں، اور لمحوں کے اندر انہوں نے ان تمام نائٹوں کو تحقیق کر دیا جو زنان خانے کی حفاظت کر رہے تھے۔ جس وقت سلطان نے زنان خانے کی طرف آنا تھا تو انہی نائٹوں نے انہیں گرفتار کر کے بے بس کرنا تھا۔ نائٹوں کے قتل ہونے پر زنان خانے میں ایک ہراس اور بھگدڑ سی مچ گئی تھی۔ شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئی ہوئی عورتیں متوحش ہرنیوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگی تھیں۔ زنان خانے میں صرف تکفر کی بیٹی نینوفر اور اس کی خالہ بہن فدان رہ گئی تھی۔ میخائیل جب ان دونوں کے پاس آیا تو عروسی لباس میں اور زیورات سے لدی ہوئی نینوفر اٹھ کھڑی ہوئی، اور اچھمبے پن سے اس نے میخائیل کی طرف دیکھتے ہوئے نرم آواز میں پوچھا، میخائیل آپ یہاں اور اس جنگجو حالت میں؟ اے میرے بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میخائیل نے بڑی نرمی اور شفقت سے کہا، اے میری بہن، تم فکر مند نہ ہو، میں تمہارا محافظ ہوں۔ تمہارے باپ نے میرے سلطان کے خلاف ایک سازش تیار کی تھی، ہم اس سازش کو ناکام بنا رہے ہیں۔ تکفر نے سلطان عثمان کو شادی میں شرکت کے بہانے گرفتار کر کے اپنے اور قسطنطنیہ کے شہنشاہ کے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم اس سعی کو ناکام بنا رہے ہیں۔ میخائیل نے اپنے چند ساتھیوں کو نینوفر اور اس کی خالہ زاد بہن فدان کی حفاظت پر چھوڑا۔ خود وہ اپنے بقیہ ساتھیوں کے ساتھ قلعے کے دروازے کی طرف بڑھا، اور محافظوں کو اس نے تحقیق کر کے قلعے کا وہ دروازہ کھول دیا، اور ہان اپنے لشکر کے ساتھ ایک طوفان کی طرح قلعے میں داخل ہوا۔ اتنی دیر تک سلطان عثمان بھی اپنے محافظ دستے کے ساتھ میخائیل اور اورحان کے ساتھ آ ملے۔ اس طرح قلعے کے اندر مسلمانوں اور نصرانیوں کے درمیان باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ اپنے آپ کو خود سر اور جنگجو سمجھنے والی نائٹ مسلمانوں کے سامنے سرخ سیلاب
بننے والے خس و خاشاک اور تیز سیاہ آندھی میں اڑنے والے خشک پتے ثابت ہوئے۔ سلطان اورہان اور میخائیل نے اپنے لشکر کے ساتھ انہیں روند کر رکھ دیا تھا۔ اس طوفانی جنگ میں تیکفر اور اس کا بیٹا دونوں مارے گئے۔ قلعے کے اندر کے سارے لشکر کو تحقیق کر کے قلعے پر قبضہ کر لیا گیا۔ جب جنگ مکمل طور پر رک گئی تو بلیجک شہر کے لوگ وفود کی شکل میں سلطان عثمان بن ارطغرل کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی فرمانبرداری کا اظہار کرنے لگے۔ ان میں سے اکثر اسلام بھی قبول کرنے لگے تھے۔ میخائیل بھاگتا ہوا زنان خانے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ تیکفر کی بیٹی اسی طرح زیورات سے لدی عروسی لباس میں بیٹھی تھی اور اس کے ساتھی اس کی حفاظت کرنے کے لیے کمرے سے باہر کھڑے پہرا دے رہے تھے۔ نینوفر کے پاس آ کر میخائیل رکا اور بڑی ہمدردی سے اسے مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے میری بہن، یہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور ہم شہر پر قابض ہو چکے ہیں۔ نینوفر نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے میخائیل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے بھائی، شہر کے فتح ہونے کے علاوہ یہ خبر بھی میرے پاس پہنچ گئی ہے کہ میرا باپ اور بھائی دونوں اس جنگ میں کام آ گئے ہیں۔ میخائیل نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے ہم ان دونوں کو زندہ نہ رکھ سکے۔ نینوفر نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، لیکن مجھے ان کے مرنے کا کوئی افسوس نہیں۔ مجھے خبر تھی کہ وہ سلطان عثمان کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں۔ میں نے ان دونوں کو اس سے باز رکھنے کی انتہائی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری بات نہ سنی۔ آخر دونوں اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کا شکار ہو گئے۔ نینوفر اپنی آنکھیں خشک کرتے اور اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی، کاش آپ مجھے اس وقت مل کر جاتے جب چند روز قبل آپ یہاں آئے تھے اور آپ کا مقابلہ ایک نائٹ سے ہوا تھا۔ میرے باپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ آئے ہیں اور مہمان خانے میں ٹھہرے ہیں۔ دوسرے روز جب میں مہمان خانے گئی تو خبر ہوئی کہ آپ رات ہی رات وہاں سے کوچ کر چکے ہیں اور جاتے ہوئے ایک نائٹ کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میں آپ سے ملنا چاہتی تھی۔ میں آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں اور ایک مسلمان بہن کی حیثیت سے مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ میں یہاں نہ رہنا چاہتی تھی۔ ایک مسلمان لڑکی کی حیثیت سے میں اس شخص کو بھی ناپسند کرتی تھی جس سے میری شادی ہو رہی تھی، گو کہ وہ میرے باپ کا رشتہ دار ہے۔ پر میں پچھلے کئی روز سے راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کے حضور دعائیں مانگا کرتی تھی کہ کسی طرح یہ شادی ٹل جائے۔ میخائیل نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آخر تمہاری دعائیں خدائے مستجیب کے حضور قبول ہو گئیں اور تمہارے ساتھ اس ساری سرزمین کی تقدیر بھی بدل کر رہ گئی ہے۔ میخائیل نے ذرا رک کر پھر کہا، اے میری بہن، میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں۔ نینوفر نے کہا، آپ بلا جھجک کہیے، مجھے آپ پر مکمل اعتماد ہے۔ میرا ایمان اور یقین ہے کہ آپ میری بہتری اور بھلائی ہی سوچیں گے۔ میخائیل نے کہا، میں نے سلطان کو مشورہ دیا کہ تمہاری شادی ان کے بیٹے اورہان سے کر دی جائے اور وہ اس پر رضامند بھی ہو چکے ہیں۔ اورہان عثمانی حکومت کا ولی عہد ہے اور میرا دوست بھی ہے۔ میں اسے خوب جانتا اور سمجھتا ہوں۔ وہ تمہیں خوش رکھے گا اور تمہاری قدر بھی کرے گا۔ نینوفر نے تھوڑی دیر گردن جھکائے رکھی، پھر آہستہ آہستہ سر اوپر اٹھا کر اس نے میخائیل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک اور چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی۔ پھر اس نے بھرپور رضامندی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرے لیے فخر و سعادت کا باعث ہوگا کہ میں سلطان محترم عثمان کے فرزند کی بیوی بنوں۔ میں اس شادی پر اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہوں، لیکن میرے بھائی، کیا یہ ممکن نہیں کہ میری خالہ زاد بہن بھی میرے ساتھ ہی جائے؟ میرا اس پر اور اس کا مجھ پر اعتبار و اعتماد ہے۔ میں اسے اپنے رنگ میں رنگنا چاہتی ہوں۔ میخائیل نے پوچھا، وہ کون اور کہاں ہے؟ نینوفر نے کہا، اس کا نام فدان ہے اور وہ انتہائی پرکشش اور خوبصورت لڑکی ہے۔ جس وقت آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ زنان خانے میں داخل ہوئے تھے تو وہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ میں پچھلے کئی روز سے بڑی رازداری سے ساتھ کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح وہ بھی اسلام قبول کر لے، لیکن ابھی تک میں اسے راہ راست پر لانے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ لیکن مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد اسے اس پر رضامند کر لوں گی۔ جب وہ مسلمان ہو جائے گی اور وہاں اسلامی ماحول میں رہے گی تو خود بخود بدل جائے گی۔ اسے اس کے رشتہ داروں نے مسلمانوں کی وحشت و بربریت کی من گھڑت کہانیاں سنا کر مسلمانوں سے متنفر کر دیا ہے۔ میں اسے اس لیے بھی اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہوں کہ میں اسے آپ کے لیے پسند بھی کر چکی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی آپ سے ہو جائے۔ وہ آپ کو خوش رکھے گی۔ اس کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ ہر کوئی اس کی رفاقت پر فخر محسوس کرتا ہے۔ میخائیل نے پوچھا، لیکن وہ ہے کہاں؟ نینوفر نے کہا، وہ دائیں طرف اس ساتھ والے کمرے میں چلی گئی ہے، میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں نے شہر کو فتح کر لیا ہے تو وہ نفرت کا اظہار کرتی ہوئی ساتھ والے کمرے میں چلی گئی۔ ایسا کر کے وہ مجھے ناراضگی کا اظہار کر رہی ہے کیونکہ میں اس کے سامنے ہر وقت مسلمانوں کی تعریف کرتی تھی۔ میخائیل نے پوچھا، کیا میں اسے دیکھ سکتا ہوں؟ نینوفر بولی،
آپ اس سے ضرور ملیں، اسی میں آپ دونوں کی بہتری ہے۔ میخائیل نیلوفر کے پاس سے ہٹ کر ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک گدے دار نشست پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ میخائیل جب اس کمرے میں داخل ہوا تو وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ میخائیل نے دیکھا کہ وہ دراز و سروقامت لڑکی انتہائی خوبصورت اور پرکشش تھی۔ اس کی دراز سرمئی پلکوں اور لب گلنار و احمری ہونٹوں میں تاثیر و دلکشی ہی دلکشی تھی۔ اس کے عارض کی لالا کاری اور کاکل کی تابداری میں رعنائی اور لطافت کا طوفان موجود تھا۔ وہ نغمہ حسن و شباب، نجم و سحر اور کوکب شب لڑکی خاموش اور اداس کھڑی تھی۔ اس کے سکوت میں بھی حسن تکلم کا وقار اور اس کی خاموشی بھی شہد و شیریں نغمے ابل رہے تھے۔ اس عنبر فام لڑکی نے ایک بھرپور نگاہ میخائیل پر ڈالی، پھر اس نے اپنی نغمہ و نور برساتی آواز میں پوچھا، کون ہو تم؟ میخائیل نے جواب دینے کی بجائے پھر سوال کر ڈالا، کیا تمہارا نام فدان ہے اور تم ہی نیلوفر کی خالہ زاد ہو؟ لڑکی نے کہا، بے شک میرا نام فدان ہے اور میں نیلوفر کی خالہ زاد ہوں، لیکن تم کون ہو؟ میخائیل نے کہا، میرا نام میخائیل ہے۔ فدان نے چونک کر پوچھا، کیا وہی مسلمان میخائیل جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ عورتوں کے لباس میں زنان خانے میں داخل ہوا؟ اس کے محافظوں کو تحقیق کر کے اس پر قبضہ کیا، پھر قلعے کے مشرقی دروازے کے محافظوں کی ختم کر کے قلعے کا دروازہ کھول دیا تاکہ مسلمان لشکر اندر داخل ہو کر اس پر قبضہ کر سکیں؟ میخائیل نے کہا، ہاں میں وہی میخائیل ہوں۔ فدان کے چہرے کا رس روپ غصے اور قہر میں بدل گیا۔ اس بوتے لال و مرمر نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور انتہائی غضب میں اس نے کہا، تم اس قابل ہو کہ تمہیں قتل کیا جائے؟ یہاں سے فوراً چلی جاؤ، میں تم سے گفتگو نہیں کرنا چاہتی۔ میخائیل خاموشی سے باہر آیا اور نیلوفر سے کہا، یقیناً وہ لڑکی ایسی ہے جیسی تم نے تعریف کی ہے، لیکن مزاج کی سخت اور غصے کی بری ہے۔ اسے اپنا رفیق و دمساز بنانا ایسا ہی ہے جیسے کسی بتکی ہوئی اور سیخ پر گھوڑی پر قابو پانا۔ نیلوفر نے بڑی بےتابی سے پوچھا، کیا آپ فدان کو میرے ساتھ اپنے ساتھ لے جانے پر رضامند ہیں؟ آپ فکر نہ کریں، میں اسے سنبھال لوں گی۔ اس کا یہ غصہ برہمی اپنے شاہ بلیجک کے سکوت کی وجہ سے وقتی اور عارضی ہے، ورنہ وہ بہت ہمدرد اور محبت کرنے والی لڑکی ہے۔ میخائیل بولا، اگر تمہاری مرضی ہے تو فدان کو ہم ضرور اپنے ساتھ لے کر چلیں گے۔ میں اب سلطان عثمان کے پاس جاتا ہوں، انہوں نے مجھے اور خان کے ساتھ تمہاری شادی کے سلسلے میں تمہارا عندیہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ میں انہیں ایک خوشخبری سناتا ہوں کہ نیلوفر اس شادی پر رضامند ہے۔ نیلوفر خاموش رہی اور اس کی گردن جھک گئی۔ میخائیل جب کمرے سے باہر نکلنے لگا تو نیلوفر چونکی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، میخائیل میرے بھائی، جبکہ میری شادی اور خان سے ہو رہی ہے، تم جانو کہ اس ناطے سے میں سلطان عثمان بن ارطغرل کے محل میں رہوں گی، کیا تم بھی تو وہ بھی میرے ساتھ ہوگی؟ اے میرے بھائی، کیا تم بھی وہاں ہمارے نزدیک ہی ہوگی؟ مجھے احساس ہوا ہے کہ میرا ایک بھائی ہے جسے دکھ سکھ میں جب چاہے میں مل سکتی ہوں۔ میخائیل نے کہا، میں سلطان عثمان کے محل ہی کے ایک حصے میں رہتا ہوں، مجھ سے ملنے میں تمہیں کوئی دشواری نہ ہوا کرے گی۔ نیلوفر نے پھر پوچھا، آپ نے مجھے ایک بار یہ تو بتایا تھا کہ آپ نے شادی نہیں کی، لیکن کیا آپ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کے گھر کے کتنے افراد ہیں؟ میخائیل کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بجھی ہوئی اور دھواں دار چھوڑتی کافور وہ کھجور کے اس درخت کی طرح افسردہ دکھائی دینے لگا جو صحراؤں کے تنہائیوں اور آندھیوں کا شکار ہو گیا ہو۔ نیلوفر نے بڑی ہمدردی سے پوچھا، کیا ہوا میرے بھائی، آپ اداس کیوں ہو گئے ہیں؟ اگر میں نے کوئی غلط سوال پوچھ لیا ہو تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ میخائیل نے سنبھلتے ہوئے کہا، تم میری ہو، میں تمہیں اپنے حالات ضرور سناؤں گا، تو سنو۔ میرا اصل وطن بخارا ہے، وہاں میں اپنے باپ، ماں اور بھائی بہنوں کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اس وقت میں بالکل چھوٹا تھا۔ تاتاریوں کے ایک حملے میں میری ماں، بھائی اور بہنیں ماری گئیں، صرف میں اور میرا باپ بچ گئے۔ میرا باپ مجھے لے کر بخارا سے بھاگ نکلا اور دریائے فرات کے کنارے آ کر آباد ہو گیا۔ میرے باپ کا نام اسماعیل تھا اور وہ ایک بے مثل طبیب تھا۔ اسی اثنا میں جب کہ تاتاریوں نے ترکوں کے ایک قبیلے اوغوز کو خراسان سے نکلنے پر مجبور کر دیا تو اس قبیلے کا سردار ارطغرل اپنے قبیلے کو لے کر دریائے فرات کی طرف آیا۔ یہاں آ کر ارطغرل ارک النساء جیسی موذی بیماری کا شکار ہو گیا۔ میرے باپ نے اس کا علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ ارطغرل میری باپ کی کارگزاری سے اس قدر خوش ہوا کہ اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اس دوران میں بھی فنون سپہ گری کے علاوہ اپنے باپ سے طب سیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ میرا باپ مر گیا اور ارطغرل کے بیٹے اور موجودہ سلطان عثمان نے مجھے اپنے بیٹوں کی طرح اپنے ساتھ رکھ لیا۔ میخائیل خاموش ہو گیا
نیلوفر بڑی ہمدردی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر میخائیل تیز قدم اٹھاتا اس کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسی روز نیلوفر کی شادی سلطان عثمان نے اپنے بیٹے اورحان سے کر دی۔ اپنے لشکر کے ساتھ چند یوم تک سلطان نے بلیجک میں قیام کیا۔ تیکفر کا سارا علاقہ سلطان نے اپنی کارگزاری میں لے لیا تھا۔ مقامی حالات درست کرنے اور بلیجک میں اپنا حاکم مقرر کرنے کے بعد سلطان عثمان واپس اپنے شہر یعنی کی طرف کوچ کر گئے۔ اسی نیلوفر کے بطن سے سلطنت عثمانیہ کے عظیم سلطان مراد اول پیدا ہوئے تھے۔ اورحان اور نیلوفر کی شادی کے 1 ماہ بعد سلطان عثمان نے ایک روز میخائیل کو طلب کیا۔ میخائیل جب اس کمرے میں داخل ہوا جس میں وہ اپنے حمایدین کے ساتھ اہم مشورے کیا کرتے تھے، تو اس نے دیکھا کہ وہاں علاؤدین اور اورحان کے علاوہ کئی دیگر اراکین بھی موجود تھے اور لشکر کے جرنیل اور سالار بھی بیٹھے تھے۔ سلطان عثمان نے ہاتھ کی اشارے سے میخائیل کو اپنے پہلو میں ایک خالی نشست پر بیٹھنے کو کہا۔ میخائیل خاموشی اور تیزی سے آگے بڑھ کر وہاں بیٹھ گیا۔ سلطان عثمان نے ایک بار کمرے میں بیٹھے سب لوگوں کا ایک جائزہ لیا، پھر انہوں نے کہا، میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، تمہیں خبر ہے کہ اس سے قبل ہم کئی بار یونانیوں کے شہر بروسا اور نائسیا کو فتح کرنے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن ہمیں ناکامی ہوئی، اس لیے کہ شہروں کی قلعہ بندی نہایت مضبوط ہے اور ہم نے تیر اور تلوار کے سوا کوئی اور ہتھیار استعمال نہیں کیا جس سے ان شہروں کی قلعہ بندی کو توڑا جا سکتا۔ جب تک ہم ان دونوں شہروں کو فتح نہیں کر لیتے ہماری سرحدیں محفوظ نہ ہوں گی اور ان شہروں کی قلعہ بندیوں سے نکل کر یونانی سرحدوں کو طاقت و تاراج کرتے رہیں گے۔ میں نے ان دونوں شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس مقصد کے لیے آج ہی منجنیکوں اور دوسرے قلعہ شکن اوزاروں کی تیاری شروع ہوگی۔ اس کے علاوہ میں تم سے ایک اور خبر کہوں، قسطنطنیہ کا یونانی بادشاہ ہمارے علاقوں اور پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ تیکفر کی موت اور اس کے علاقوں کا سقوط اسے سخت گراں گزرا ہے، لہٰذا وہ اس کا انتقام لے گا۔ قبل اس کے کہ وہ ہمارے علاقوں میں گھس آئے اور ہم پر حملہ آور ہوں، ہم خود اس کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر اسے بتائیں گے کہ ہم جاگ رہے ہیں اور سوئے ہوئے نہیں ہیں۔ آج سے ٹھیک 15 یوم بعد یہاں سے کوچ ہوگا۔ تم سب لوگ اپنے اپنے لشکر تیار کر کے کمک اور رسد کا انتظام کرو اور زیادہ سے زیادہ ہتھیار جمع کرو۔ میں 10 روز بعد تم سب کے کام کا ایک بار پھر معائنہ کروں گا۔ اب تم سب لوگ جا سکتے ہو۔ سلطان عثمان کے سامنے بیٹھے سب لوگ اٹھے اور بڑے نظم و ضبط کے ساتھ وہ ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے۔ سلطان کے پاس سے اٹھ کر جب میخائیل محل کی چاردیواری کے اندر اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اچانک وہ چکرا کر اور لرز کر رہ گیا۔ کسی نے پیچھے سے اس پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تھی۔ میخائیل بدک کر جب دائیں طرف ہٹا تو حملہ آور کا نشانہ خطا گیا۔ وہ اپنا خنجر میخائیل کی پشت سے اس کے دل میں اتارنا چاہتا تھا، لیکن میخائیل کے ہٹ جانے کی وجہ سے حملہ آور کا خنجر میخائیل کے بائیں بازو کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ حملہ آور دوسرا حملہ کر کے پھر میخائیل کو دل پر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن میخائیل نے برقرفتاری سے کام لیا۔ اسے حملہ آور کا خنجر والا ہاتھ پکڑ کر مروڑ ڈالا اور خنجر اس سے چھین لیا تو وہ دنگ رہ گیا۔ اس پر حملہ کرنے والا کوئی مرد نہ تھا بلکہ نیلوفر کی خالہ زاد بہن اور حسین فیدان تھی۔ میخائیل نے بدک کر فیدان کو یوں چھوڑ دیا جیسے اس نے اس کا بازو نہیں انگارہ پکڑ لیا ہو، پھر اسے خنجر ایک طرف کو پھینک دیا اور فیدان کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، تم جیسی ناتوان لڑکی پر کیا ہاتھ اٹھائے گا؟ جاؤ یہاں سے بھاگ کر نیلوفر کے پاس چلی جاؤ۔ اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو مجھ پر حملہ آور ہونے کے الزام میں دھر لی جاؤ گی اور اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھو گی۔ میخائیل کے بازو سے خون بہہ کر فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ اتنے میں 2 پہرے دار پہرا کرتے ہوئے ادھر آ گئے۔ ان میں سے ایک نے خنجر اٹھا کر سہارا دینے کی خاطر میخائیل کو دیکھا۔ دوسرے نے کڑکتی آواز میں فیدان سے پوچھا، تم نے امیر میخائیل پر حملہ کیوں کیا ہے؟ میخائیل نے اس پہرے دار کو ڈانٹتے ہوئے کہا، اس سے کچھ مت کہو، اسے جانے دو۔ وہ پہرے دار جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ان کا شور سن کر سلطان عثمان، علاؤدین اور دیگر اراکین بھی ادھر ہی آ گئے۔ اس پہرے دار نے سلطان عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلطان محترم، اس لڑکی نے پشت سے خنجر کا وار کر کے امیر میخائیل کو زخمی کر دیا ہے۔ سلطان عثمان نے ایک بار تیز غصیلی نگاہوں سے فیدان کو دیکھا، پھر ان کی نظر میخائیل کے خون میں بھیگے بازو پر جم گئی۔ ان کے چہرے پر غصے اور قہر کے جذبات امڑ آئے اور انہوں نے گرجتی آواز اور دھاڑتے لہجے میں کہا، علاؤدین، میخائیل کے زخموں کی مرہم پٹی کراؤ۔ علاؤدین فوراً آگے بڑھا اور میخائیل کی کمر میں ہاتھ ڈال کر وہ اسے ایک طرف لے کر گیا۔ سلطان عثمان نے پھر قہر بھری آواز میں کہا، اور تم فیدان کو یہاں سے لے کر جاؤ اور محل کے کسی کمرے میں اسے بند کر دو۔
میخائل ٹھیک ہو لے تو اس کے ایما پر ہم اس بد دماغ لڑکی کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ اور خان فیدان کو وہاں سے لے کر چلا گیا۔ سلطان عثمان اپنے دیگر اراکین کے ساتھ ہی اس طرف جا رہا تھا جدھر علاؤدین میخائل کو لے کر گیا تھا، اور خان نے فیدان کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جو ان کمروں کے نزدیک تھا جن میں اورہان اور اپنی بیوی اور نیلوفر کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ فیدان اس کمرے میں لگی کھڑکی کی آہنی سلاخوں کے پیچھے کھڑی ہو کر بڑے رحم اور ملتجیانہ انداز میں اورہان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کرنے کے بعد اورہان پیچھے ہٹنا ہی چاہتا تھا کہ ایک طرف سے اس کی بیوی نیلوفر بھاگتی ہوئی آ گئی اور کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر اس نے فیدان کی طرف دیکھتے ہوئے غصیلی آواز میں کہا، میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا لیکن تم باز نہ آئی۔ تم نے میخائل بھائی پر حملہ آور ہو کر اپنی انتہائی حماقت کا ثبوت دیا ہے۔ ابھی مجھے محل کی ایک لونڈی نے یہ خبر سنائی ہے اور میں بھاگتی ہوئی تمہاری طرف چلی آئی۔ فیدان نے کہا، میں نے اسے قتل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، کاش میں اسے قتل کر سکتی۔ ٹیکفور کی موت اور بلیجک کے سقوط کا یہ واحد ذمہ دار ہے۔ تم کیسی بیٹی ہو جو تمہیں اپنے مرنے والے باپ کا کوئی غم ہی نہیں؟ نیلوفر نے کہا، میرے باپ نے ایک شرارت اور سازش کی ابتدا کی تھی اور وہ خود ہی اس کا شکار ہو گیا۔ میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکتی تھی۔ آخر میں اس کے لیے کرتی بھی کیا؟ اسے اپنے اعمال کی سزا مل گئی ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جزا دینے والا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ سلطان عثمان نے تمہاری قسمت کا فیصلہ میخائل کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ وہ تمہیں کبھی بھی معاف نہ کرے گا اور تم سلیب پر لٹکا دی جاؤ گی۔ اب یہاں اپنی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کرو۔ کاش کہ تم میری بات مانتی، کاش تم میری مذہبی وعظوں پر کان دھرتی، کاش تم میری طرح مسلمان ہو گئی ہوتی تو میں تمہاری شادی میخائل سے کر دیتی۔ تمہارے ساتھ شادی کرنے پر میں نے اسے رضامند بھی کر لیا ہے، پر ہائے حیف، اب کیا ہوگا؟ میں تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتی۔ فیدان نے کوئی جواب نہ دیا اور وہ اپنی سرخ و سفید لمبی گردن جھکائے کھڑی رہی۔ نیلوفر نے اسے پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم اس کمرے میں بند اچھی لگ رہی ہو، کاش تم نے یہ حماقت نہ کی ہوتی۔ اور خان اور نیلوفر دونوں وہاں کھڑے ہو کر تھوڑی دیر تک فیدان کے ساتھ بات چیت کرتے رہے، پھر دونوں میاں بیوی وہاں سے اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ اپنی خوابگاہ میں داخل ہونے سے قبل اورہان نے نیلوفر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میخائل نے زخموں کی مرہم پٹی ہو چکی ہوگی اور وہ اپنے کمرے میں واپس آ چکا ہوگا۔ تم بیٹھو، میں اس کے پاس جاتا ہوں، اسے دیکھتا ہوں اور اس کے پاس بیٹھ کر تھوڑی دیر اس کا دل بہلاؤں گا۔ نیلوفر نے کہا، کیا میں بھی آپ کے ساتھ نہ چلوں؟ میخائل کیا سوچے گا کہ میری بہن میری احوال پرسی کو بھی نہ آئی؟ میں فیدان پر اسے ترجیح دیتی ہوں۔ اورہان نے کہا، تو پھر آؤ چلیں۔ دونوں میاں بیوی میخائل کے کمرے کی طرف کو چل پڑے۔ جب وہ دونوں میخائل کے کمرے کے پاس گئے تو نیلوفر دور ہی کھڑی ہو گئی اور اورہان سے اس نے کہا، آپ پہلے اندر جا کر دیکھیں کہ کون کون ہے۔ اگر میرا آنا مناسب ہوا تو مجھے بلا لیجیے گا، ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی۔ اورہان چند قدم ہی آگے بڑھا تھا کہ میخائل کے کمرے سے سلطان عثمان کی شفقت آمیز آواز ابھری، نیلوفر اندر آ جاؤ میری بیٹی، یہاں میخائل، علاؤدین اور میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ نیلوفر آگے بڑھ کر اورہان کے ساتھ میخائل کے کمرے میں داخل ہوئی اور میخائل بستر پر لیٹا ہوا تھا اور سلطان عثمان اور علاؤدین اس کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ نیلوفر جب اندر داخل ہوئی تو میخائل فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ نیلوفر نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، لیٹے رہو میرے بھائی۔ میخائل نے کہا، اس زخم نے مجھے ایسا تو لاغر مجبور نہیں کر دیا کہ میں اپنی بہن کے احترام میں کھڑا بھی نہ ہو سکوں۔ معمولی سا زخم ہے، میں اسے غور سے دیکھ چکا ہوں، زیادہ سے زیادہ 3-4 یوم میں ٹھیک ہو جائے گا۔ نیلوفر نے میخائل کی پشت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں نے فیدان کو بہت سمجھایا لیکن اس نے یہ حماقت کر ہی ڈالی۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ شادی میں شرکت کے بہانے جو بلیجک فتح کیا گیا ہے اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ کاش وہ میری بات مانتی، مجھے اس کی اس حرکت پر بہت دکھ ہے۔ میخائل چند ثانیوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے سلطان عثمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سلطان محترم، کیا فیدان کے اس جرم کے خلاف جو میں فیصلہ تجویز کروں وہ آخری ہوگا؟ سلطان عثمان نے بڑی شفقت میں کہا، ہاں بالکل آخری ہوگا۔ اور اس نائٹ کے بارے میں جسے میں بلیجک سے اٹھا کر اپنے ساتھ لایا تھا؟ سلطان نے کہا، اس سے متعلق بھی جو فیصلہ تم کرو گے وہ آخری ہوگا۔ میخائل نے کہا، کیا یہ فیصلہ میں ابھی اور اسی وقت کرنے کا مجاز ہوں؟ سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہیں اس کی قطعی اجازت ہے۔ میخائل نے کہا، تو پھر اس نائٹ کو بلائیے جسے میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ سلطان عثمان نے اپنے بڑے بیٹے علاؤدین سے نائٹ کو لانے کے لیے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد علاؤدین اس نائٹ کو لے کر آیا۔ میخائل نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب وہاں چلیے،
جہاں فدان کو بند کیا گیا ہے۔ سب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اس کمرے کے پاس آئے جس میں فدان بند تھی۔ وہ ابھی تک فکر و پشیمانی کی سی حالت میں کمرے میں کھڑکی سے لگی کھڑی تھی۔ ان سب کو دیکھ کر وہ چونکی اور مستعد کھڑی ہو گئی۔ میخائیل نے اس نائٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فدان سے کہا، یہ ان نائٹوں کا سردار ہے جسے میں بلیجک سے اغوا کر کے لایا تھا۔ اس اور اس کے ایک اور ساتھی کو تیکفو نے قسطنطنیہ سے اس غرض اور اس ارادے سے بلایا تھا کہ جب سلطان عثمان نینوفر کی شادی میں شرکت کر رہے ہوں تو وہ انہیں گرفتار کر لے۔ پھر فدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میخائیل کے نائٹ سے کہا، یہ نینوفر کی خالہ زاد فدان ہے۔ یہ سمجھیے کہ ہم نے شادی میں شرکت بلیجک پر حملہ کر کے اسے فتح کیا ہے۔ اسے تیکفر کی سازش کے اصل واقعات بتاؤ۔ اس نائٹ نے بلا کسی جھجک کے تیکفر کی سازش اور عیاری کی صحیح داستان سنا ڈالی۔ فدان کوئی جواب نہ دے سکی۔ شرمندگی، خجالت اور ندامت میں اس کا سر جھک گیا تھا۔ میخائیل نے نائٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اب آزاد ہو، تم اپنے گھر جا سکتے ہو، کوئی تم سے باز پرس نہ کرے گا۔ ٹھہرو، میں تمہیں اپنے پاس سے ایک گھوڑا بھی دوں گا تاکہ تم آرام سے سفر کر سکو۔ پھر میخائیل نے اس کمرے کا دروازہ کھولا اور فدان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں تمہاری اس نادانی کو معاف کرتا ہوں، جاؤ نینوفر کے ساتھ جا کر آرام کرو۔ میخائیل نے نائٹ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، تم میرے ساتھ آؤ۔ سب تعجب اور حیرت سے میخائیل کو نائٹ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سلطان عثمان اور علاؤالدین بھی چلے گئے اور خان اور نینوفر فدان کو اپنے کمرے میں لے گئے۔ چند ثانیوں تک وہ ایک دوسرے کے سامنے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر نینوفر نے فدان کو مخاطب کر کے کہا، تم کہا کرتی تھی مسلمان وحشی اور تنگ نظر ہوتے ہیں، تم نے میرے بھائی کی فراغ دلی، اس کا خلوص اور رحم کا جذبہ دیکھا؟ اس کے ایک اشارے پر تم ابھی تک مصلوب بھی ہو چکی ہوتی۔ تم نے دیکھا نہیں اس نے کس بے غرض ارادے سے اس کمرے کا دروازہ کھولا جس میں تم بند تھی؟ تم نے اور اس نائٹ دونوں نے اس کی جان لینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس شریف انسان نے تم دونوں کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ اس مجرم نائٹ کو اپنے پاس سے عمدہ نسل کا گھوڑا اور کچھ نقدی بھی دے کر رخصت کیا۔ جن جذبات کا اظہار میخائیل نے کیا ہے، ایسے ہی نرم روح دوسرے مسلمان بھی ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ رب علیم و کریم نے انہیں نسل انسانی کے محسن اور کائنات کی قیمت کے مالک بنا دیا تھا۔ اپنے اخلاق و کردار ہی کے باعث وہ صحرائی عقاب کی طرح بے خوف اور بے خطر و بے غرض ہیں۔ یاد رکھو، میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنی قوم کی بے جا تمہید اور تعریف نہیں کر رہی، بلکہ میں حقیقت تم پر واضح کر رہی ہوں۔ تمہارا فیصلہ تخریب و ویرانی کا فیصلہ تھا جو تعجل و جلدی میں کیا گیا تھا۔ فدان، تم زندگی کی تاریک گہرائیوں میں بھٹک رہی ہو، ان گہرائیوں سے نکل کر اپنی حقیقت کی طرف آؤ۔ فدان کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ بڑے غور و انہماک سے نینوفر کو سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے اور نفرت کی بجائے شرمندگی اور خجالت تھی۔ اس کی آنکھوں میں اناد و عداوت کی بجائے عبرت و سبق آموزی تھی۔ نینوفر نے ذرا رک کر پھر اس سے کہا، فدان، تم اپنے ارادوں میں مطلق اور آزاد ہو۔ میں تمہیں زبردستی اپنے خیالات کا زیر دست نہیں کرنا چاہتی، پھر بھی میں تم سے کہوں گی کہ اپنے بوسیدہ اور زنکآلود ذہن پر سے اوہام کے جال ہٹا دو، خود شناسی اور خود نگہداری سے کام لو۔ جس طرح میخائیل نے تمہارے جرم کو نظر انداز کر کے اور تمہیں معاف کر کے تمہیں نئی زندگی بخشی ہے، اس طرح اگر میں تمہاری جگہ ہوتی تو فوراً میخائیل کے قدموں میں گر کر اس سے معافی مانگ لیتی۔ نینوفر جب خاموش ہوئی تو اورہان نے کہا، فدان میری بہن، میخائیل ایک مثالی انسان ہے۔ جہاں وہ ایک عمدہ طبیب اور بے مثال سپاہی ہے، وہاں وہ ایک پرخلوص اور محبت کرنے والا انسان بھی ہے۔ فدان اپنی جگہ سے اٹھی اور نینوفر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شام ہو رہی ہے، اٹھو کھانے کا انتظام کریں، بھوک لگی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم دونوں میاں بیوی کی نصیحت پر عمل کروں گی۔ میں میخائیل سے معافی مانگ لوں گی۔ تم مجھے جو اسلام سے متعلق واز کرتی رہتی ہو اور اچھی باتیں مجھے کہتی رہتی ہو، میں ان پر بھی عمل کروں گی۔ اب تم بیچ میں نہ آنا، میں خود ہی میخائیل سے معافی مانگ کر اس کی غلط فہمیاں دور کر دوں گی۔ نینوفر کے سرخ اور حسین لال گوں ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کا ہاتھ تھام کر وہ اس کمرے سے باہر نکل گئی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔